ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی توفیق و عطا سے ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر لطائف اشرفی سے فیض حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں۔ ہمیں یہ معلوم رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جس کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو درجات عطا فرمائے ہیں، اور جو فضیلتیں اور جو کرامتیں اپنے محبوب بندوں کو عطا کی ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں۔ ہر بندہ یکساں نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ صاحب کرامات بھی ہوا کرتا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر و تذکرہ کرتے سنتے رہتے ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا کرامت حق ہے کہ اللہ کے نیک برگزیدہ محبوب مقبول بندوں سے خارق عادات چیزیں ظاہر ہوا کرتی ہے؟ تو عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ ہاں ایسا ہے۔ نبیوں سے معجزات، ولیوں سے کرامات اور چمتکار قسم کی جو چیزیں کافرین و مشرکین سے ہوتی ہے، اس کے وجود کو بھی ہم مانتے ہیں۔ انہی چیزوں کا تذکرہ حضور مخدوم پاک نے اپنے 5ویں لطیفے میں فرمایا ہے۔ اب اس سے متعلق پورے اس باب کے اندر آپ جو ہے وہ بحث کریں گے کہ یہ کرامات کیا ہوتی ہے، معجزات کیا ہوتے ہیں، استدراج کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے اس میں بیان فرمائی، ہم بھی اسے کہیں گے، سنیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ خرق عادت، عادتوں سے ہٹ کر کسی چیز کا وجود، لفظ کرامت جب ہم سنتے ہیں تو اس سے بھی ایک بات ایک عام آدمی کی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو عام حالات سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ بہت سی عام زبان میں اسے چمتکار بھی لوگ کہتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، کہ ایسی چیز کا ہو جانا تو بظاہر جس کے ہونے کا کوئی امکان یا صورت نظر نہیں آتی۔ اس کے بارے میں جب یہ الگ الگ ذاتوں سے منسوب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا نام بدل جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آگے سننے والے ہیں، سمجھے؟ اس لطیفے کا جو آغاز حضور مخدوم پاک نے فرمایا تو ارشاد فرماتے الکرامت ہی خارق للعادات تصدر عن هذه الطائفہ علی حسب المراد والغیر۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت وہ ہے جو صوفیہ سے ظاہر ہوتی ہے، خواہ ارادے سے ظاہر ہو یا بغیر ارادے کے ظاہر ہو۔ عادتاً جو چیزیں ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہو جائے،
جیسے ایک جگہ پر کہ جہاں پر پھلوں کے ہونے کا اور اس کے وجود کا کوئی تصور نہ ہو، کہ کوئی بیٹھا کسی ایک خاص مقام پر اللہ رب العزت کی عبادت میں محو مشغول ہو، مصروف ہو، اور اس کے کھانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انتظام ہو جائے، نہ کوئی لانے والا، نہ لے جانے والا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی ایسی چیز کہ جس کو ہم ذریعہ سمجھ سکے، اور وہ چیز وہاں پر پائی جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، کہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے جیسے کہ آدمی کے پاس اچانک جو ہے وہ کسی چیز کا ظہور ہو جائے، آس پاس وہ کوئی نہ لانے والا ہو، نہ لے جانے والا ہو، نہ دینے والا ہو، نہ اگنے والی کوئی چیز ہو، وہ ایسے نظر آ جائے تو کرامت کہیں گے اسے، ہے نا؟ تو ایسے ہی عادتاً جو چیزیں نہیں ہوتی، عام طور پر جو روٹین کی چیزیں آپ کی نہیں ہوتی، جو کسی سبب کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ ہو جائے تو اس کے ہونے کی جو ہے نا وہ الگ الگ صورتیں ہیں۔ کبھی ایسی عادتوں کے خلاف چیز نبی سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولی سے ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی ایسا چمتکار ہم کسی غیر مومن و غیر مسلم سے بھی دیکھتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا الگ الگ نام ہے، اس میں امتیاز رکھا گیا ہے، فرق کیا گیا ہے۔ اگر کوئی نبی سے اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے، جیسے ہم سب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں سینکڑوں معجزات، جنہیں ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرین کے اس دعوے کے بعد کہ واقعی اگر آپ نبی سچے نبی ہو تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، یہ دکھائیں تو ہم آپ کو مانیں گے۔ تو سبھی زمانہ جانتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل ابی قبیس سے چاند کی طرف اشارہ انگلی سے کیا تو چاند 2 ٹکڑے۔ تو نبی سے ایسا کوئی واقعہ ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ ایسے تو حضور کے آپ کہیں تو کئی معجزے سنا دیں آپ کو، سمجھے؟ حضور کی ذات خود معجزہ، سمجھے؟ اور شاید کہ حضور کہیں نکلتے ہو، کہیں گزرتے ہو، یا حضور کی کوئی مجلس ہوتی ہو، ہر ایک کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن ایمان و وجدان یہی کہتا ہے کہ شاید آپ کا کوئی ایسا وقت گزرتا ہو کہ جس میں کسی معجزے کا صدور نہ ہوتا ہو۔ اب بیان ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن ایسا نہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ حضور کوئی حال تو یہ تھا کہ حضور گزرا کرتے تھے نا، تو کچھ نہیں تو درختوں اور پتھروں سے حضور پر سلام پڑھنے کی آواز آیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی تو ارشاد فرماتے کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ مکے کی وادیوں سے جب حضور گزرتے تو وہاں سے حضور پر درود و سلام پڑھنے کی صدائیں بلند ہوا۔ تو کئی ڈھیروں واقعات ہیں۔ تو نبی سے اگر اس کا صدور ہو، نبی سے یہ چیز ظاہر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اور ایسی ہی کوئی چیز اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ یہ بھی حق ہے، سمجھے؟ اور ایسی ہی کوئی چمتکار ہمیں تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت نے بتایا ہے نا۔ اب آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال اٹھے گا کہ ایسا ہوتا ہے کیا، ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے امکانات کی حد میں جو ہے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، اس کے حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے رحمانی راستہ اور ایک ہے شیطانی راستہ، سمجھے؟ اچنبے میں ڈالنے والی کوئی چیز، حیرت میں ڈالنے والی کوئی چیز، عادتاً ہونے والی کوئی چیز، اس سے ہٹ کر کے کوئی ایک چیز، ایسا آدمی میں یہ پاور آ سکتا ہے، سمجھے؟ اس کے 2 راستے ہیں۔ ایک رحمانی راستہ ہے، اللہ رب العزت کے قرب کے ذریعے وہ راستہ ملتا ہے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی سے ملتا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بیلنس کرنے کے لیے، اور چونکہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے دار الامتحان بنایا ہے، امتحان گاہ بنایا ہے،
تو یہاں پر اور قرآن مقدس کے اندر بھی آیا ہے، سمجھے، کہ ہمیں خیر و شر سے آزمایا جائے گا. تو شر کی ایک طاقت جب تک نہیں ہوتی شیطان کی، تو انسان کی تو بہکنے کی کوئی صورت نہیں تھی نا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ، ہے نا؟ تو وہ ہے، شیطان تو ہے، ابلیس ہے. اور اسی کے وسوسے سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ کھایا تھا نا، وہ ہے، سمجھے. اس کا وجود اللہ ہی کے رکھنے سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک چھوٹ اسے دے رکھی ہے. اس کی اپنی طاقت نہیں، اللہ ہی کے دینے سے ہے. یاد رکھنا، کسی میں کوئی طاقت نہیں اللہ رب العزت کی دے بغیر. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ برائی سے بچنے کی طاقت، کچھ بھی کسی کے پاس نہیں الا باللہ العلی. سمجھے. تو وہ ہے، اپنی جگہ پر ہے نا. تو یاد رکھنا آپ. تو یہ اس طرح سے ہے. یہ تو رحمانی راستے سے جو جاتا ہے نا، اس کو جو کمال حاصل ہوتا ہے، اس کمال کے عوض اور اس کمال کے ذریعے پھر وہ بندگان خدا کو راہ راست پر لانے کے لیے، حق دکھانے کے لیے، یا ان کا دکھ و درد دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی اذن و عطا سے اور اس کی رحمت سے کسی ایسے خارق عادت چیز کا ظہور کرتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں، ہے نا. اور شیطان کو بھی اللہ رب العزت نے کچھ چھوٹ دے رکھی ہے، اس کے پاس بھی ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ قرآن ہی کہتا ہے نا. تو وسوسے ڈالتا ہے ہمارے، سمجھے، بہکاوے کرتا ہے، کافرون و مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے، سب اپنی جگہ پر، سمجھے. تو اللہ رب العزت نے ہی اس کو جو ہے ایک صورت اس کے پاس رکھی ہے کہ کوئی غلط راستے سے جائے گا، سمجھے آپ، غلط راستے سے، کہ یہ اس دنیا کو بیلنس اور اس کا توازن تو اسی وقت تھا نا، اور امتحان اسی وقت ہوتا کہ اچھائی کے ساتھ برائی کا وجود ہوتا، خیر کے ساتھ شر ہو، تبھی تو امتحان غائب نہیں ہے. ورنہ کیسے ہوگا؟ جب امتحان کے پرچے میں سب صحیح سوالات اور صحیح جوابات لکھے ہو، اس میں کوئی غلط نہ ہو تو کیا امتحان کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. تو کچھ ہوتے ایسے جو آپ کو بھڑکانے بہکانے کے لیے چیزیں ایسی ڈال دی جاتی، سمجھے. تو اس راستے سے جا کر اگر کوئی چیز حاصل کر لے اور کوئی ایسا چمتکار دکھا دے، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی ممکن ہے، وہ بھی ممکن ہے. لیکن دونوں کے اندر ایک فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے محسوس کرتے ہیں. کیا؟ جب کسی ولی کی کرامت جب دکھتی ہے یا ہوتی ہے تو اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ایمان ملا کرتا ہے، سمجھے. اور یاد رکھنا، جب بھی کبھی ایسی شیطانی اور روحانی اور رحمانی طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ اور مقابلہ ہوتا ہے نا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ وہاں پر رحمانی طاقتوں کا ہی غلبہ ہوتا ہے. یاد رکھنا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں اولیاء کرام میں فلاں ولی گئے، وہاں پر ایک جو ہے ہمارے یہاں کی زبان میں کہتا ہے راکشس رہا کرتا تھا، یعنی وہ شیطان، ایک جنی طاقت، ایک شیطانی طاقت تھی، جس کو یہاں کی زبان میں وہ راکشس کہتے ہیں، سمجھے. وہ تھا، ہے نا. یا تھی ایک چڑیل رہا کرتی تھی، یا پھر جادوگروں کا ایک ٹولہ رہا کرتا تھا، سمجھے. وہ وہاں پر رہا کرتا تھا، سمجھے. اور وہ وہاں پر جو ہے لوگوں کے اوپر وہ غلبہ رکھ کر ان کو بہکایا کرتا. پھر اللہ کے کسی ولی کا وہاں پر جو ہے وہ عروج ہو گیا، وہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ انہوں نے اس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے. ایک نہیں، دسیوں واقعات آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر مل جائے، کہیں بھی آپ جائیے. خواجہ صاحب کا بھی آپ سنتے ہیں نا، جوگی جے پال کا قصہ، ہاں. ایسی مخدوم پاک کا بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر جب آپ گئے تھے نا، جب کچھوچا میں جہاں آپ نے اپنا ڈیرا بنایا، جہاں آپ نے اپنی آرام گاہ پسند فرمائی، وہ کچھوچا کا وہ جگہ، وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ جادوگر رہا کرتا تھا. اس کے پاس 300 یا اس سے زیادہ جو ہے اس کے اپنے شاگرد تھے، ان کے ساتھ رہتا تھا وہ، سمجھے. وہ پھر جو ہے وہ مخدوم پاک، آپ نے حکم فرمایا چلے جاؤ، بولے میں تو یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا. پھر اس کے بعد پھر جو وہ طویل واقعات ہیں اور اس کو جھکنا پڑا. اس کے بعد پھر وہ مومن ہوا اور آپ نے کمال الدین اس کا نام رکھا، سمجھے آپ. تو ایسے آپ کوئی واقعہ کہیں جا کے نہیں دیکھیں گے. میں نے تو دوسروں سے بھی سنتے ہیں آپ، لیکن کوئی واقعہ آپ کو کسی ان کی جو ہے وہ کسی حوالے سے، نہ ان کی کتابوں نہ ہماری کتابوں میں تو سوال ہی اٹھتا نہیں کہ آپ کو ایسا کوئی ملے کہ کسی اللہ کے ماد اللہ کسی اللہ کے ولی نے ان سے مات کھائی ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، سمجھے. وہ اکیلے ہیں تو کافرون و مشرکین کے اندر جو ہے وہ اپنے اس طرح کے استدراج کو دکھایا کرتے ہیں. تو اس کو ایسے ہی آپ کو اگر سمجھنا ہے تو حضور مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کی جائیں یہ سب کے سب قرآن سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، سمجھے. قرآن سے ثابت ہے. یہ اس کا ذکر آپ نے کرامتوں کا بھی ذکر جو کیا ہے اس کا بھی بتایا.
آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مقدس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر، حضرت موسیٰ کا بطور خاص کثرت کے ساتھ ذکر آیا، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آپ بارہا متعدد مقامات پر دیکھیں قرآن کے اندر آیا۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں نا کہ جب وہ حضرت موسیٰ سے فرعون نے مقابلہ کرانا چاہا تو سب جادوگروں کو، جتنے اس کے ملک مصر کے اندر جتنے جادوگر تھے سب کو جمع کیا، سب کے سب جمع ہوئے تھے۔ جمع ہونے کے بعد پھر سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ رسیاں پھینکی انہوں نے، تو وہ سب کے سب سانپ بن گئے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے اسے، تو اس کا مطلب وہ طاقت تو تھی نا ان کے پاس۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تو حضرت موسیٰ بھی حیران تھے نا اسے دیکھ کر۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ ہے نا اپنی عصا کو ادھر ڈال دو۔ تو کیا ہوا؟ عصا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر گیا وہ اژدہا بن گیا، اور ایک ہی جھٹکے کے اندر وہ سارے کے سارے جو سانپ نظر آئے تھے سب کو نگل گئے۔ یہ تو قرآن بیان کرتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک وہ مومن نہیں ہوئے تھے وہ جادوگر، تب تک تو ایک کمال انہوں نے دکھایا تھا نا۔ تو ایسی ایک کافرین سے کمال کا ثبوت قرآن خود دیتا ہے ہمیں اور آپ کو، تو اس کا انکار۔ لیکن پھر وہ جب سامنا جب بھی ہوگا، حضرت موسیٰ کے اس واقعے سے آپ یاد رکھیے گا، جب کبھی اگر نبی کے سامنے کوئی ایسا جادوگر آئے گا تو وہ کیا ٹکے گا جب کسی ولی کے سامنے نہیں ٹک سکتا؟ تو آیا تھا نہیں وہ جوگی جے پال کا، وہ آسمان میں اڑ رہا تھا، وہ ایسے ہی تھا نا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت مخدوم پاک کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا کیا تھا پھر آپ نے دیکھا نا، آپ کی وہ تو کیا نام ہے وہ جو کھڑاوا آپ پہنا کرتے تھے وہ جا کر کے پیٹتا ہوا نیچے لے کر کے آئے۔ تو یہ واقعات اگر اس طرح کے ہمارے نہیں ہوتے نا تو ہمیں تو پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بتا دیا کہ مقابلہ یہ تو آسمان میں تو اڑے گا، وہ تیرا اڑنا اپنی جگہ پر ہے، سمجھے، لیکن تیرے اڑنے کو اس کی یعنی تجھ کو وہ اوقات تیری اوقات تجھے دکھانے کے لیے ہمیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ تیرے برابر ہم اڑے تو کیا ہو، تو تیرے برابر ہو گئے نا، ہم تو ہم، اور ٹوپی تو ٹوپی نہ ہم ہمارے کھڑا ہو جائیں گے تجھے پیٹتے ہوئے نیچے۔ تو دنیا بھی دیکھ لیں گی، سمجھ میں آئیں گی، جہاں تیرا عروج ہے نا اس عروج سے اوپر ہمارے کھڑاؤ کا عروج ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو یہ اولیاء کرام، تو اس کو کبھی ایسا مت سوچنا تھا ہاں ہوتا ہے ایسے، تو آپ کسی کے بارے میں ایسا سنیں کہ وہ ایسا کر دیتا، ہاں وہ چمتکار وہ اپنی دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کسی نیک بندے کے سامنے آ کر وہ ایسی اپنی کوئی جو ہے وہ اپنا کوئی چمتکار دکھا دے، استدراج دکھا دے اور کامیاب ہو کر چلا جائے، نہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہ ہو سکتا ہے، سمجھے نا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا ہے نا، تو پھر وہ کرامتوں کے ذکر کے بارے میں بھی آپ جو ہے آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا نا نبی سے اگر ظاہر ہو تو اسے کیا کہیں گے، یاد رکھیں گے نا سب لوگ، ہے نا، معجزہ کہیں گے اسے۔ نبی سے اگر نہ ہو پھر نبی کے بعد پھر جتنے بھی ہے نا، یعنی کہ نبی کے بعد سب سے بڑے درجات کس کے ہیں؟ صحابہ کرام کے، ہے نا۔ یہ صحابہ یہ سب کے سب ولایت کے درجے میں آتے ہیں، یاد رکھنا۔ کس کی ولایت کے؟ ہاں، ولایت میں سب سے بڑا درجہ پھر صحابیت کا ہوتا ہے، یاد رکھنا آپ، ہے نا۔ غوث، ابدال، کتب، یہ سب ذکر اس سے پہلے ہم نے کیا آپ کے درمیان، سمجھے نا۔ یہ جتنے بھی درجات اولیاء کرام کے ہیں نا، ان تمام درجات کے اندر سب سے بڑا درجہ جو ہے نا ولایت کا درجہ، اور یہ ولایتوں میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ صحابیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو صحابیوں سے اس کا ظہور ہوا، تبع تابعین سے اس کا ظہور ہوا، تبع تابعین سے اس کا ظہور ہوا، پھر اولیاء کرام سے ہوا۔ اور ہم بھی اپنے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں، سمجھے، کہ جس کو دیکھنے کا موقع ملا، سمجھے کہ نہیں آپ، جن کو موقع ملا۔ اب جیسے اس کو سمجھے آپ، اس کو سمجھے تو ہوتا ہے ایسے، ہے نا۔ اور کبھی کسی کو موقع نہیں بھی ملتا ہے دیکھنے کا، ہم کہاں بڑی شخصیتوں کو دیکھتے ہیں، ہاں کتنا ہمیں رہنے کا موقع ملتا۔ ہمارے پیر صاحب آئے تو مسافر کرنے کی حد تک بیٹھے، تقریر سننے کی حد تک بیٹھے اور چلے گئے، ہے نا۔ تو ولی جو کرامتوں کو ظہور کرتا ہے نا، ولیوں سے جو ہوتا ہے، ایک تو کبھی بالارادہ ہوتا ہے، بغیر ارادے کی بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت ظاہر فرما دیتا ہے۔ کئی واقعات اس سے پہلے ایسے گزرے، سمجھے، ان کی تفصیلات بیان کریں تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ہے ایسے، سمجھے۔ تب سب سے زیادہ کرامتیں ہم نے آپ نے کس کی سنی ہے؟ حضور غوث پاک کی سنی ہے نا، حضور غوث پاک کی۔ بلکہ حضور غوث پاک کے بارے میں تو کیا نام ہے، اولیاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی جو چاہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آج بھی جو چاہے کہ کرامت دیکھوں، اگر وہ کرامت دیکھنے میں سچی نیت کرتا ہے
تو بخدا اس کا ظہور آج بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر، ہے نا، کہ آپ کی وہ ذات ہے حضور غوث پاک کی، سمجھے، اور مختلف اولیاء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ زندہ مزار ہے آپ کا، یہ جو جا ہے کہ اللہ رب العزت کے، اور حضور غوث پاک تو پھر کیا ہے نا، وہ درجہ ہے آپ کو کہ سارے ولیوں کے کاندھوں پر، ان کی گردنوں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم پاک، سمجھے آپ، تو یہ ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آج بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مختلف مزارات کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زمانہ دیکھنے کے لیے یہاں پر آتا ہے حضور قمر علی درویش علیہ رحمۃ و رضوان کی کرامت، سمجھے۔ ایسے تو کئی مقامات ہیں یہاں پر جائیں گے آپ، ہے نا۔ مراد آباد کے اندر ایک مزار ہے، وہاں پر بچھو رہتے ہیں، مزار کے اوپر کیا رہتے ہیں؟ بچھو رہتے ہیں، لیکن آپ جائیے بچھو کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پر رکھیے، کاٹتا اٹھتا نہیں ہے آج بھی، سمجھے۔ ایسے گجرات کے اندر آج بھی جو ہے ایک مزار پاک ہے، وہاں پر جو ہے پتھر جو ہے وہ پانی پڑتا ہے، سمجھے آپ، پتھر وہ پتھر وہ ہے، پتھر جس پتھر پر وہ بزرگ بیٹھ کر وضو کیا، آج بھی جو ہے وہ حوض میں رکھا ہوا ہے، آپ دوسرا پتھر ڈالو ڈوب جاتا ہے، باہر نکالو آپ ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں گے اس کا وزن تو آپ کے سمجھ میں آئے، سمجھے، تو آپ کے سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ حضرت شاہ عالم، حضرت قطب عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ کرامت آپ نے سنی ہوگی، رات میں وضو کر کے وضو کے لیے جا رہے تھے یا آ رہے تھے، کسی چیز کو سے ٹھوکر لگی آپ کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ جانے یہ پتھر ہے، کنکر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، اللہ جانے کیا ہے نا۔ ہم نے بھی دیکھا، آپ بھی جا کے دیکھیے، وہ چیز رکھی ہوئی ہے نا، واقعی آپ اس کو اٹھا کے دیکھیے، دیکھا ہے نا سب ہم لوگوں نے، ہے نا، پتھر بھی دکھتا ہے، لکڑی بھی دکھتی ہے، لوہا بھی دکھتا ہے، ایک چیز ضرور آپ ایسی دیکھیں گے جس کو دیکھ کر آپ کہیں گے اللہ ہی جانے کیا چیز ہے کہ نہیں ہے ایسے۔ اس کو تو کاٹ کر یہ انگریزوں نے اس کا نمونہ بھی لے کر گئے، وہ کہ جچمایا کہ واقعی ایسا ہے، کہ انہوں نے بھی آخر میں نتیجہ لکھا اللہ جانے کیا ہے، سمجھے آپ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے ایسی کرامتوں کا ظہور، حضرت مریم جہاں پر آپ کو رکنے کا حکم تھا، حضرت زکریا وہاں پہنچے تو دیکھا، آپ نے ذکر فرماتے ہیں مخدوم پاک، حضرت بے موسم پھل آپ نے دیکھے حضرت مریم کے پاس، قرآن بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا نا حضرت مریم کے لیے، سمجھے آپ۔ تو یہ حق ہے نا، بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے نا، اس کا انکار درست نہیں ہے، نبی کے معجزے کا انکار تو ہمارے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کی، لیکن ولیوں کی کرامات بھی حق ہے، ولیوں کی کرامات بھی حق ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے استدراج کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ بھی آپ دیکھیں گے، اگر کہیں ایسے نظر آیا تو اس میں حیرت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو حق ماننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے۔ حق ماننے کی کیا صورت آپ کے ہمارے لیے، پہلے دیکھیں اس چیز کا صدور کس سے ہو رہا ہے، کس سے ظاہر ہو رہا ہے، صاحب ایمان سے ہے۔ یاد رکھنا، ایمان کے بعد ہم کسی بھی چیز کو مانیں، شریعت نے ایسا اصول ہمیں آپ کو دیا کہ پھر ہم بھینکنے والے نہیں ہیں، کوئی آسمان پہ اڑے، آپ تو خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے تو گزشتہ باتیں سنی، آئندہ جو ہے قرب قیامت میں دجال آنے والا ہے، دجال تو ایسے وہ نمونے دکھائیں گا چمتکار کے کہ دنیا کو اس کو دیکھ کر کے جو اہل ایمان نہیں ہوں گے وہ تو ایسی ہی غارت ہو جائیں گے، اور جو کمزور کے ہوں گے، کمزور ایمان والے ہوں گے، پتہ نہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ جس سے بچائے گا صرف وہ بچنے والے، تو جنت و جہنم اپنے ساتھ لے کر چلے گا، ایک طرح سے لوگوں سے کہے گا آگ جلتی ہوگی، باغ ہوگا، کہے گا مجھے مانو خدا معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت اس کے دجل و فریب سے ہمیں بچائے، حضور نے دعا فرمائی، سمجھے۔ تو دجال کے مکر و فریب سے اللہ رب العزت اس کے دیکھنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، سمجھے۔ پتہ نہیں کتنوں کا ایمان ڈگمگا جائے، تو ایسے ہوگا کہ جہاں گزرے گا بارش کروا دے گا، حکم دے گا سبزہ ہوا آئے گا، بولے گا مجھے خدا مانو، خدا مانو گے تو میں جنت میں ڈالتا ہوں، نہیں مانو گے جہنم میں ڈالتا ہوں۔ جس نے مان لیا معاذ اللہ، اسے وہ اس کی جہنم میں ڈالے گا جو جنت ہو، جو اس کو مان لے گا وہ اس کی جنت میں ڈالے گا جو در حقیقت جہنم ہوگی، اور جسے نہیں مانے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اسے جہنم میں آگ میں ڈالے گا، وہ جنت ہوگی، وہ اللہ کا باغ ہوگا۔ تو یہ تو ہونے والا ہے آگے چل کر۔ تو یہ ساری وضاحتیں ہمارے سامنے کر دی گئی تاکہ کبھی ہمارے قدم ڈگمگائے نہ، ہے نا۔ لیکن پھر ایک اصول ہمیں دے دیا ہے
یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، شریعت کی جب مکمل پاسداری کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرب کوئی بندہ حاصل کرتا ہے نا، پھر اس کے بعد اس کو یہ مقام اور درجہ اور صاحب کرامت ہونے کا فخر و مقام حاصل ہوتا ہے. یاد رکھنا. آپ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایسے ویسے بابا کے پاس پہنچ جانا اور اس کے بعد انہوں نے لیمبو کاٹا تو اس کے اندر سے لال جو ہے وہ رس نکل آیا، تو یہ اس طرح کی کرامت کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آپ یہ اس کی شعبدے بازی جو ہے اس طرح کی، یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے، نہ روزہ رکھ رہے ہے نا، نہ شریعت کی پابندی ہے، نہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں. بس ایسی کچھ کوئی چیز کر دی انہوں نے اور ہم جو ہے وہاں پر ڈھیر ہو گئے. کیا ہے نا، مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا ارے ایسا لیمبو کاٹ کے انہوں نے خود نکالا. تو میں نے کہا انہوں نے خود نکالا، اس کا مطلب کیا؟ آگے کیا؟ جس کے لیے خون نکالا اس کا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں. بابا کو پیسے مل گئے، خزانہ، آگے کیا اس کے؟ اللہ کی کرامتوں سے آپ دیکھیں گے اللہ کے ولیوں نے جو کرامتیں دکھائی نا، وہ ایسے نہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ انہیں کوئی بابا ماننے لگے. نہ، یاد رکھنا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ کے جس ولی سے جب جس والا کرامت کا ظہور ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے لوگ مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کا شرف انہیں مل گیا. وہ کرامت کہ جس کرامت کو دیکھنے کے بعد ایک غیر مسلم اسلام قبول کر لے، غیر مومن ایمان والا ہو جائے، وہ کرامت ہے. سمجھے؟ یا تو وہ لیمو کاٹ کر کے وہ لال لال پانی نکال کر کے آپ سے پیسے ہٹ رہا ہے اور آپ اسے کرامت سمجھ رہے ہیں. ہاں، تو اتنا ایسے بھی کمزور نہ بنو. کسی بھی چیز کو ماننے کا معیار ایمان اور شریعت ہے. یاد رکھنا. بابا گری نہ لال پیلے نیلے کپڑے یہ متاثر، لمبی تسبیح یہ سب کچھ نہیں، لمبے یہاں تک بال یوں دیکھنا، لاکھیں لال، یہ سب معیار نہیں ہے. اس لیے یہ کرامتوں کا بیان کرنے سے پہلے توحید کے بیان سے مختوم پاک نے اپنے لطائف کا آغاز کیا. سمجھے؟ اور شریعت اور طریقت کیا یہ سب سمجھایا پہلے کہ طریقت کا وجود شریعت سے پہلے نہیں ہے، شریعت کے بعد ہی یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں. یہ سلسلہ وار ہمیں سمجھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سمجھے؟ سلسلہ وار. تو اب اس کے کئی ظاہر سی بات ہے، اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو یہ مقامات بھی نہیں دیتا. اس کی ضرورت جہاں ہوتی ہے وہاں وہ اس کا ظہور کرتے ہیں. اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے. یاد رکھنا. سمجھ میں آئے نا آپ کے؟ تو اسے ماننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ تعالیٰ ہم نے بھی دیکھا ہے. سمجھے آپ؟ ہم نے بھی دیکھا ہے حضور سرکار کلا کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 2-3 چیز ہم نے بھی دیکھی تھی، اپنے بزرگوں سے بھی سنی. سمجھے؟ اپنے بزرگوں سے بھی سنی. تو ایک بات آپ کو بھی بیان کرتے، ہم نے جو دیکھی وہ آپ کو بیان کرے. درود پاک پڑھیے. اللہ حضور سرکار کلا حضرت سیدنا شاہ مختار اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات طیبہ میں کئی مرتبہ اور ملاقات کا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے کا، مختصر سا سفر کرنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا. کئی آپ کی بہت یعنی کئی مجلسوں میں نے شرکت کی. ایک بار جو ہے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کے عرس پاک میں کچوچا گئے ہوئے تھے. تو آپ کا طریقہ ایسا تھا، حضور مخدوم پاک کہ یہ سجادہ نشین حضور سرکار کلام نا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کے دولت قدے کے اوپر ایک مجلس ہوتی، اس میں جو بھی ملاقات کرنے کے لیے آتا آپ ملاقات کیا کرتے. تو اتفاق سے ان ایام میں آپ وہیں موجود تھے. آپ کے دولت قدے پر جب پتہ چلا تو ہم بھی گئے فجر کی نماز کے بعد. لوگ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے. سمجھے آپ؟ کئی علماء بھی آئے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے. ہم بھی گئے شوق سے. تو آپ کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ مہمان نوازی خود کیا کرتے تھے. تو ولی کی پہچان سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا کتنا پابند ہے، شریعت کا کتنا پابند ہے. تو ہم تو یہ سمجھے حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس جو ہے 2 لوگ گئے، ان کی ولایت کا چرچا سن کر گئے. ان کی ولایت کو جانچنا چاہتے تھے. کئی دنوں تک وہ رہے. جب وہ رہے وہاں پر کھاتے رہے، پیتے رہے، مجلسوں میں شرکت کرتے رہے، سب ہوتا رہا. کئی دن ہو گئے تو ہمیں لگا کہ یار جو ہم سوچ کر آئے تھے ایسا کچھ نظر تو نہیں آیا. ایک دن اجازت لے کر جانے لگے تو حضرت بابا فرید نے پوچھا جس مقصد کے لیے آئے تھے کیا وہ حاصل ہوا ہمیں؟ تو وہ بڑے مایوسی سے انہوں نے کہا ایسے کہ نہیں، ہم جس کام کے لیے آئے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا ہمیں. میں کیا آپ کیا معلوم؟ بولے آپ کے بارے میں سنا تھا بڑے اللہ کے ولی ہو. تو ہم یہ سوچ کر آئے تھے کہ کوئی کرامت وغیرہ آپ دکھاؤ گے، آپ یہ دکھے گی آپ سے؟ تو کچھ بھی نہیں. بولے آپ تو عام آدمی ہو. تو آپ نے پوچھا ایک بات سچی پوچھتا ہوں، بتاؤ گے؟ بولے ہاں.
پوچھو آپ نے مجھے کتنے دن دنیا آ رہے؟ کہا اتنے دن رہے. کہا اتنے دنوں میں مجھے شریعت کے خلاف کچھ کرتے دیکھا؟ کہا. تب آپ نے ارشاد فرمایا شریعت کی اس پابندی سے بڑھ کر اور کرامت کون سی ہو؟ تو شریعت کی پابندی یاد رکھنا ہے نا. تو یہ بڑوں کی بارگاہ میں ہم نے تو دیکھا ہے نا، ان کی بارگاہ میں. تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ مہمان نوازی خود کیا کرتے تھے ہے نا. آئے پانی میں نہیں پلوایا. پھر آپ کا طریقہ تھا کہ صبح فلس صبح جو ہوتا وقت جو ہے وہ چائے نوشی کا عام طور پر ہوتا، تو آپ اپنے ہاتھوں سے سب کو چائے پلایا اپنے ہاتھوں سے ہے نا. تو میں خود موجود تھا، یہ میرا دیدہ ہے واقعہ جو ہے، میں نے خود دیکھا. یہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب جو ہے بیٹھے، سب کو آپ نے چائے پیش کی. سب بالکل چائے سب نے پی، سب نے چائے پی. اور سب نے یہ بھی دیکھا کہ چائے سب کے پینے کے بعد ختم ہو گئی. سمجھے آپ؟ چائے پی کے ابھی دم ہی لیا ہوگا کہ اتنے میں میرے استاذ گرامی اور حضور سرکاری کلا کے خلیفہ حضرت شمس العلماء مفتی غلام مجتبیٰ صاحب اشرفی علیہ رحمۃ و رضوان وہ تشریف لائے. بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. سمجھے منظر اسلام اعلیٰ حضرت کی مدرسے میں وہ 22 سال جو ہے وہاں پر پرنسپل تھے. سمجھے مفتی اعظم کے زمانے میں تھے وہ. مولانا اختر رضا خاں بھی ان کے شاگرد، الحمدللہ ہم بھی ان کے شاگرد. سمجھے ہاں. تو جیسے ہی آئے تو ظاہر سے بات کہ ان کے معیار اور مرتبے کا کوئی عالم وہاں نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑے عالم. تو حضور سرکاری کلام انہیں دیکھے تو خوش ہو گیا، مفتی صاحب تشریف لے آئے. ہاں مفتی صاحب والہانہ انداز میں آگے بڑھے، دست بوسی قدم بوسی کی، آپ بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے تو مسکراتے ہوئے حضور سرکار کلا جو ہے ہر ایک کا استقبال کیا کرتے تھے. اللہ کے ولیوں کی شان یہی ہے کہ حضور کی سنتوں کے پابند ہوتے ہیں ہے نا. انہیں دیکھے تو حضور کی یاد آ جائے، حضور کی سنتوں کی یاد آ جائے ہے نا. اور جہاں حضور کی یاد آئے خدا کی یاد نہ آئے، ایسا اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کیا کہ جنہیں دیکھو تو خدا. تو سرکار کلا کی ذات جس نے بھی دیکھا ہم میں سے وہ یہ کہیں گا کہ انہیں دیکھا تو جب دیکھا خدا. تو جیسے ہی آئے تو سب نے دیکھا تھا، یہ تو بالکل دیدہ بات ہے نا. حضور سرکار کلا نے کہا اب مفتی صاحب آئے ہیں، مفتی صاحب کو چائے پلانی ہی پڑے گی. یہ کہا ہے نا، ایسا ہاتھ رکھ کر کے جو ہے ایک ہاتھ اس پہ رکھا، تھوڑی دیر ایسے بالکل بول رہا میں اسے، پھر سیدھے ہاتھ سے اٹھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑا. ایسے جب اڑھیلنا شروع کیا تو پورا کپ بھر گیا. اور اس کے بعد جیسی کپ بھر گیا، کپ کے بھرتے ہی پورے مجلس نے کہا سبحان اللہ، ایک ساتھ ہے نا سبحان اللہ. تو اس میں یوں کہ سب نے دیکھا تھا کہ چائے بالکل ختم ہو گئی. اور اس کے بعد پھر چائے ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے آپ نے یہ اس طرح سے کیا، ایسے رکنا، کچھ پڑھنا، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کے جو ہے وہ. اور اس کے بعد جب سب نے سبحان اللہ کہا تو اس کے بعد جو ہے سب نے سرکار کلا کے چہرے کو دیکھا. آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت نظر آئے ہے نا. تو مسکراتے وقت جو آپ کی آنکھوں سے نور پھوٹتا تھا نا، وہ دیکھنے کے لائق ہوا کرتا تھا. سمجھے آپ کے ساتھ سفر میں یہاں سے میرے بمبئی جانے کا اتفاق ہوا تھا. تو ایک ہوٹل پر ہم لوگ ٹھہرے، تو حضرت تو چائے پینے کے لیے ہوٹل میں نہیں گئے. حضرت نے کہا آپ لوگ چائے پیو، ڈرائیور کو بھی چائے پلاؤ، آپ بھی چائے پیو، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں. سمجھو. تو اتفاق سے حضرت جو ہے وہ، ہم چائے پینے کے لیے ہوٹل میں گئے تو ابھی ہم نے چائے منگایا. اب چائے پی ہی رہے تھے کہ ہم دیکھا کہ ہوٹل کے ساتھ سارا اسٹاف، بامبے پونے ہائی وے کے پنویل کے اوپر یہ ہوا واقعہ، سارا کے سارا اسٹاف باہر نکلا. تو ہمیں لگا پتہ نہیں یار حضرت تم چھوڑ کے آئے، کیا ہوا. جیسے ہم آئے تو دیکھا تو سارا ہوٹل اور درجنوں لوگ ہوں گے وہاں پر، سب کے سب جو ہے نا وہ حضرت کو دیکھنے لگے. حضرت جو ہے وہ کار سے نکل کر کے وہاں پر ٹہل گئے. سمجھے، ٹہل گئے. تو اتنے حسین نظر آ رہے تھے کہ وہ ہوٹل کے مالک نے مجھے آتے دیکھا تھا کہ کار سے نکل گیا ہے. تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ہمارے دھرم گرو ہے. تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زندگی میں ایسی ذات و شخصیت میں نہیں، ایسا مانوس پہلا نہیں ہوگی ہے نا. اس کے جملے تھے ایسا شخص میں نے دیکھا نہیں. تو یہ ایسے لیکن دیکھ کر کے لوگوں کو محسوس ہوتا تھا یہ کوئی اور ذات و شخصیت ہے. سمجھے نا. تو یہ ایسا، اس کو صرف کرامت ہی کے حوالے سے نہیں کہ بزرگوں کی ذات و شخصیت ایسی ہوتی ہے پھر لوگوں کے دل وہاں پر کھنچتے ہوئے چلے جاتے ہیں ہے نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان ان باتوں سے، ان چیزوں سے
وہ تازہ ہو جایا کرتا ہے، سمجھے، تازہ. ایسی کئی چیزیں جو ہے وہ سرکار کلا کہ الحمدللہ میں نے مختلف مجلسوں کے اندر اور مختلف وقتوں میں دیکھی ہے، اس سے بیان بھی کرتے ہیں. اپنے شیخ سے بھی ان کے بابت میں نے سنا ہے. کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. باقی جو کچھ بھی کہا اللہ رب العزت اس میں جو سچ بات ہے، جو اچھی بات ہے، جو صحیح بات ہے، جو بغیر لفظ کے رب تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی لفظ اگر کبھی کسی کی شان کے لائق نہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ان کی شانوں کے لحاظ سے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی گفتگو کا معیار اور الفاظ کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی